تشریف لائیں، ہمیں نصیحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سرپرست ماشاءاللہ آل مکاتب فکر علماء اتحاد کمیٹی، ہم نے لانڈی کرنگی کے سطح پر کمیٹی بنائی ہے، آل مکاتب فکر اتحاد کمیٹی کہ مسائل اپنی جگہ پر اختلاف ہے، رفع الیدین ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا ہے، آمین ہے، ہر مسائل اپنی جگہ پر اختلاف ہے، انشاءاللہ اللہ کرے حل ہو جائے، اللہ ہمیں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق دے۔ بہرحال یہ جو ہم نے کمیٹی بنائی وہ اس حوالے سے ہے کہ جب بھی قادیانت سر اٹھاتی ہے یا دشمنان صحابہ سر اٹھاتے ہیں، یہ سر نہ بھی اٹھائیں تو ہم ہر وقت اس معاملے کے اندر کم سے کم انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہیں۔ دشمنان صحابہ کو ہم نے جواب دینا ہے کہ مسلمان کم سے کم عظمت صحابہ اور ختم نبوت کے حوالے سے اس پلیٹ فارم پہ ایک ہیں۔ ویسے الحمدللہ ہم اسلام کے لحاظ سے اس پلیٹ فارم پر ایک ہیں، باقی یہ مسائل اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ یہ اس لحاظ سے کہ عظمت صحابہ ہو یا ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں وہ تاریخ سنا کر کہ جب رومیوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تھوڑی سی ایسی کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب حضرت علی پہ حملہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امیر معاویہ کے جو الفاظ ہیں رضی اللہ عنہ تاریخ اسلام کے اندر موجود ہے، ان کے یہ الفاظ ہیں، رومی کتو یہ بات سن لو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ امیر معاویہ اور علی الگ ہیں۔ اگر کسی نے حضرت علی کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو علی کے جھنڈے کے نیچے سب سے پہلے ہوگا تو کون ہوگا؟ امیر معاویہ ہوگا۔ کون ہوگا؟ بول لیں تھوڑا سا، کون ہوگا؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوگا۔ ہم عنہ ہوں گے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی ختم نبوت کی بات آئے گی، عظمت صحابہ کی بات آئے گی، ہم ایک ہیں اور ان کو انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔ سرپرست آل مکاتب فکر علماء اتحاد کمیٹی فضیلت الشیخ محترم جناب حبیب النبی صاحب حفظ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الذين هذبوا أهل الأقطار والآفاق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وعن أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم سامعین، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں سب سے پہلے اپنے محترم ساتھی مسجد حاضہ کے امام و خطیب جناب مولانا قاری ظریف سبحانی صاحب اور ان کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عنوان پر یہ سیمینار منعقد کیا، اور اس بات پر بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ایک ناچیز کو بھی اپنے اس پروگرام میں بلایا۔ حالانکہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، کوئی ولولہ انگیز خطابت کا میں نہ عادی ہوں، نہ بھی کبھی کبھی کی ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں اس مجلس میں مجھے نظر آ رہے ہیں جو مجھے ایک عرصے سے جانتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، تو پھر بھی ان کا احسان ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا قاری ظریف سبحانی صاحب اور ان کی انتظامیہ کی ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے،
اور مجھ سے پہلے میرے ساتھی، میرے دوست، میرے بزرگ جناب مولانا حنیف ربانی صاحب جب نصیحتیں فرمائی، یقیناً انہوں نے ہمیں جھنجھوڑا اور ہمیں جگانے کی پوری کوشش کی کہ ہم سیرت کا نام تو لیتے ہیں، ہم عظمت صحابہ کا نام تو لیتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں ہمارے جسم پر وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ نظر نہیں آ رہی ہیں؟ کیا ہمارے معاملات میں و لین دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جس طرح عمل کیا، کیا وہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً ان کی ساری وہ باتیں اور ساری گفتگو وہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے تھی، ہمارے ضمیر کو جگانے کے لیے تھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ضمیر کو جگائے اور ہمیں ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز حاضرین، اللہ جل جلالہ اس کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات میں اس انسان کو بھی پیدا فرمایا۔ اس کائنات کا مقصد اور اس انسان کا مقصد کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے انسانیت کو ان کا مقصد بتایا کہ مقصد حیات کیا ہے۔ یہ سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر مکمل ہوا۔ یہ سلسلہ نبوت درمیان میں پیغمبر آتے رہے، جاتے رہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اس سلسلہ نبوت کو اللہ نے مکمل فرما کر کے اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات گرامی، آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، وہ کسی خاص وقت کے لیے، کوئی خاص قبیلے کے لیے، کوئی خاص قوم کے لیے، کوئی خاص جغرافیائی حالات کے لیے۔ آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ ایک وقت میں دو دو تین تین چار چار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت نبی ہیں، اسی وقت حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام بھی تو نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں نبی ہیں تو ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی ہیں، اور ان کے سسر حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی ہیں۔ اس لیے کہ وہ انبیاء کسی خاص قوم، خاص قبیلے، خاص وقت کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی خاص جغرافیائی حدود کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے، اور ہر انس و بشر، ہر انس و جن کے لیے ہے، ہر مخلوق کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ کی رسالت میں جامعیت بھی ہے، عمومیت بھی ہے، اکملیت بھی ہے اور ہمگیریت بھی ہے۔ وہ تمام خوبیاں، وہ تمام صفات جو اللہ جل جلالہ نے دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو انفرادی طور پر عطا فرمائی تھی، وہ تمام خوبیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں جمع فرما دی۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو سلسلہ شروع ہوا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے اس کو مکمل فرما دیا۔ یہ آپ کی اکملیت ہے، وہ آپ کی جامعیت تھی۔ اس طرح آپ کی رسالت چونکہ ساری کائنات کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری زمین کے لیے ہے، اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے ہے، اس میں آپ کی ہمگیریت بھی ہے اور عمومیت بھی ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا تو اس کے ساتھ یہ اعلان بھی ہے کہ اب آپ کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولیں، اب نہیں رہی ضرورت، چونکہ پہلے ضرورت تھی، انبیاء آتے رہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت میں عمومیت، ہمگیریت، جامعیت اور اکملیت ہے، اس لیے اب کسی نئے نبی کی ضرورت بولیں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس لیے اب اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ یقیناً وہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہوگا، وہ دعویٰ غلط ہوگا، وہ دار اسلام سے خارج ہوگا اور واجب القتل ہوگا۔
قرآن نے فرمایا کہ ما کان محمد، سورہ احزاب آیت نمبر 40 جو شروع میں تلاوت کی تھی مجھ سے پہلے قاری ظریف سبحانی صاحب نے، اس آیت کی تلاوت فرما کر کے مجھے اشارہ دے دیا کہ اس آیت پر بھی کچھ بات کرنی ہے۔ تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر کی جلد 3 میں لکھتے ہیں، ایسے ہی علامہ علوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں، امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں، امام رازی اپنی تفسیر کبیر میں، حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں، ان تمام کا خلاصہ اور مفہوم یہی ہے کہ اس آیت میں جو فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت سے اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی اور نبی کی کسی بھی لحاظ سے، وہ ذلی بروزی کسی بھی حیثیت سے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ان تمام مفسرین اور اس کے ساتھ دیگر محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد جو سب سے پہلا اجماع ہوا ہے وہ اجماع اس بات پر ہوا ہے کہ آپ کی ختم نبوت پر اجتماع ہوا ہے، اجماع ہوا ہے۔ وہ اجماع اس بات پر ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی بھی شخص کا اگر کوئی دعوی نبوت ہے تو دعوی نبوت باطل ہے۔ اجماع کا مطلب کہ علماء امت اور مجتہدین امت کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا اجماع، ان کا کسی ایک بات پر اتفاق، وہ سب سے اہم ترین اجماع کہلاتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور اجماع ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ان کے اس بات پر پہلے اجماع ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دعوی نبوت باطل ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے، ان کی خلافت کے آغاز ہی میں مختلف جو ہے اختلافات شروع ہوئے، ان میں ارتداد کا مسئلہ، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ، اور ان میں ایک مسئلہ تھا دعوی نبوت کا۔ آپ تاریخ سے اگر واقف ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں اسود عنسی نام شخص نے، کیا نام ہے؟ اسود عنسی، کیا نام ہے؟ اسود عنسی نے دعوی نبوت کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی طرف سے کام کرے؟ صحابی کھڑے ہوئے اور وہ گئے اور انہیں قتل کر کے آ گئے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں، آپ کے حیات طیبہ میں جس شخص نے دعوی نبوت کیا تھا اسے قتل کیا گیا۔ اشارہ فرما دیا کہ جو بھی دعوی نبوت کرے گا اس کی صرف ایک ہی سزا ہے۔ کیا سزا ہے؟ من سب نبیا فقتلوہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو بھی نبی کے شان میں گستاخی کرے گا اسے قتل کرو، اور دعوی نبوت سے بڑھ کر کوئی گستاخی ہو ہی نہیں سکتی ہے، سب سے بڑی گستاخی یہ ہے۔ آگے چلیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتنے شروع ہوئے، جن فتنوں نے سر اٹھایا، اس میں سے ایک فتنہ بڑا مشہور فتنہ ہے مسیلمہ کذاب کا۔ کون سا فتنہ ہے؟ مسیلمہ کذاب کا۔ اس کا فتنہ کیا ہے؟ وہ بھی دعوی نبوت کا فتنہ ہے۔ اس وقت جب مدینہ کے اندر حالات خراب چل رہے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تیار فرمایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو روانہ فرما دیا۔ کچھ وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، ان کے خلاف بھی جہاد، لیکن جب مسیلمہ کذاب نے سر اٹھایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں بیٹھے رہے، بلکہ ان کے خلاف بھی آپ نے جو ہے وہ جماعت بھیج دی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں غزوہ احد سے، غزوہ بدر سے لے کر کے غزوہ تبوک تک جتنی غزوات ہوئیں، غزوہ حنین، تمام غزوات میں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے 259، کتنے؟ 259، 60 کہہ دیں، صرف 260 مسلمان شہید ہوئے۔ کفار کی تعداد جو آ رہی ہے وہ تقریباً 520 کی آ رہی ہے۔ 260 520 آدھے آدھے کا فرق آ رہا ہے، یعنی 520 کفار مارے گئے ہیں اور 259 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ لیکن اس ایک جنگ میں جو جنگ یمامہ کہلاتی ہے، اس ایک جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے مسلمان؟
260 اور 1200 تناسب دیکھیں، ادھر سے 40,000 سے زیادہ تعداد تھی کفار کی، اور تقریباً 21,000 کفار مارے گئے۔ کتنے کفار مارے گئے؟ وہاں 520 ہیں، یہاں کتنے ہیں؟ 21,000 ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا معرکہ تھا یہ، کتنا بڑا معرکہ تھا یہ، اتنا عظیم معرکہ تھا کہ ایک صحابی بھی مدینے میں نہیں رہا۔ اصحاب بدر بھی اس میں شامل تھے، دیگر صحابے بھی اس میں شامل تھے، اور اللہ نے پھر فتح عطا فرمائی۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں 1200 میں سے حفاظ شہید کیے گئے۔ کوئی بتائے گا کتنے حفاظ تھے؟ جی کتنے حفاظ تھے؟ 700 حفاظ۔ جنگ یمامہ میں 1200 مسلمانوں میں سے کتنے حفاظ شہید کیے گئے؟ 700 حفاظ اور قراء۔ یہی وہ جنگ تھی جس جنگ کے بعد جو قرآن کریم جو ہے وہ کتابی شکل میں مدون ہوا۔ اس سے پہلے قرآن کریم کتابی شکل میں مدون نہیں تھا، اس کے بعد مدون ہوا۔ حضرات گرامی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی، السلام علیکم،